السلام علیکم ناظرین، میں دین ایشیا کے ساتھ شوکت علی۔ اس وقت ہم پاکستانی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہیں، جہاں پر یوم پاکستان 23 مارچ کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ اور پاکستانی قوم کی زندگی میں ایک تاریخ ساز دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آج سے تقریباً پون صدی قبل ہندوستان کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت ریاست کا مطالبہ کیا۔ پرچم کشائی کی تقریب ہو رہی ہے، تو ہم اس تقریب کی طرف چلتے ہیں۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم احفظ الباكستان، اللهم احفظ بديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي وأيد كلمتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة يا رب العالمين. اللهم احفظ باكستان واحفظ فلسطين واحفظ الدول العربية والإسلامية أجمعين بفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر جو اسے تمہارے دلوں میں ہے تم ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ گے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اور پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ رسول اس پر جو اس کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے ایمان رکھتا ہے، اور مومن بھی، اور وہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم رسولوں میں کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے جو سنا اور ہم نے جو مانا، بخشش تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہمارے رب، اور تیری ہی طرف واپسی ہوگی۔ اللہ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور اس پر ڈالا جائے گا جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں مت پکڑ، ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہمارے رب، ہم سے وہ نہ اٹھوا جس کی ہمیں ہمت نہیں، اور ہم سے درگزر کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہمارا آقا ہے، سو ہمیں کافر قوم کے خلاف مدد دے۔ آمین ثم آمین۔
پرچم کشائی کے بعد باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی سفیر محترمہ فوزیہ عباس مفتی نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ سفیر صاحبہ نے اپنے ذاتی پیغام میں فرمایا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھرپور طریقے سے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور مشکل اوقات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اب آپ 23 مارچ 1940 کے حوالے سے قائد اعظم کے چند فرمودات و افعال ہمارے ہوسٹ شوکت علی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں گے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اس بنیادی تصور کی وضاحت کی جو اس قرارداد کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بات غلطی سے تسلیم کی جا چکی ہے کہ مسلمان ایک اقلیت ہیں۔ مسلمان اقلیت نہیں ہیں، مسلمان قوم کی کسی بھی تعریف کے مطابق ایک قوم ہے۔ وحدانی حکومت جس چیز کو 150 سال میں حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اسے مرکزی وفاقی حکومت کے نفاذ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ماسوائے مسلح قوت کے ذریعے۔ ہندوستان میں جو مسئلہ ہے وہ بین الفرقائی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے، اور اس کو اسی طرح سے حل کرنا چاہیے۔ ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد متضاد نظریات اور تصورات پر ہے۔ ایسی دو اقوام کو واحد ریاست میں باہم باندھ دینے کا نتیجہ جس میں ایک عددی اقلیت میں ہو جبکہ دوسری اکثریت میں، تو اس کا نتیجہ بڑھتا ہوا عدم اطمینان اور حتمی تخریب ہوگا۔ قائد اعظم کی یہ تقریر مشہور زمانہ دو قومی نظریہ کہلائی، جس کو کانگریس کی طرف سے رد کر دیا گیا۔ تاہم ہندو محاسبہ کے صدر ونائک دامودر سوارکر اس سے پیشتر کئی مرتبہ ہندو اور مسلمانوں کو دو قومیں قرار دے چکے تھے۔ ایک اور مشہور ہندو مورخ نراج سی چودھری کے مطابق دو قومی نظریہ مسٹر جناح اور مسلم لیگ سے بہت قبل وجود میں آیا تھا۔ حقیقت میں یہ کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ ایک تاریخی حقیقت تھی، اور یہی وہ تاریخی حقیقت تھی جسے 23 مارچ 1940 عیسوی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک قرارداد کی شکل دی گئی۔ مسلم لیگ کی طرف سے منظور کی گئی اس قرارداد پر ہندوستان کے مسلمانوں نے لبیک کہا اور تن من دھن کی بازی لگا کر اس کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ آج کا دن ہمیں اپنے اسلاف کی اس جدوجہد اور قربانیوں سے تجدید عہد کا درس دیتا ہے کہ ان کے حوصلوں نے یہ وطن بنایا، اور ہمیں ویسے ہی حوصلوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وطن کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں اس سبق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا: موج پڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ شوکت علی۔ 23 مارچ کی اس تقریب میں قریباً 100 کے لگ بھگ بیرون ملک پاکستانی خواتین و حضرات اور بچے موجود تھے۔ ڈین ایشیا کی طرف سے ہوسٹ سلمہ نواز اور شوکت علی نے وہاں پر موجود مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سینئر پاکستانی حضرات سے 23 مارچ ڈنمارک میں بطور پاکستانی رہائشی اور زندگی کے بارے میں سوالات کیے۔ اس کے بعد وہاں پر موجود بچوں سے بھی پاکستان کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ ڈین ایشیا ٹی وی کے علاوہ لوکل میڈیا کوپن ہیگن سے ماہنامہ سہارا ٹائمز اور ریڈیو ہم وطن بھی اس تقریب کی کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ اس تقریب میں پاکستان ایمبیسی کوپن ہیگن کی طرف سے پرتکلف چائے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پاکستانی سفیر سمیت دیگر عملے نے انتہائی خوش اخلاقی سے تمام مہمانان کے ساتھ اس تقریب میں وقت گزارا اور خصوصاً بچوں کو بہت توجہ دی گئی۔ تو جناب، آپ نے 23 مارچ 2013 کی یہ تقریب ملاحظہ فرمائی۔ ہمیں بطور پاکستانی پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی رہیں، جدھر بھی جائیں، اپنے ملک کا اچھا تاثر دیں، کیونکہ ہمارا وطن پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن،
اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے میری ہے تمنا